السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین و ناظرات، سب سے پہلے میں تمام بھائیوں بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں گزارش کرتا ہوں کہ جو اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں، سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ سب سے پہلے ان کو ہمارا ویڈیو فراہم ہو۔ آج جس موضوع کو آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے رسومات اور بڑھتی ہوئی بدعات و خرافات، جس کا اسلام سے اور شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ ہے ایصال ثواب۔ سب سے پہلے اس لفظ کا معنی اور مفہوم ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ایصال دراصل اوصل یوصل ایصال، باب افعال کا یہ مصدر ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا۔ ثاب یثوب ثواب، جس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، لوٹنا۔ شرعی اعتبار سے یہ ہے جزا کی صورت میں، نیکی کی صورت میں میت تک جو ثواب پہنچایا جائے اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، ایصال ثواب ہمارے معاشرے میں جو رائج ہیں، فاتحہ، قرآن خوانی، تیجا، 40واں، قبروں پہ اذان، چنوں پہ آیت کریمہ، اس قسم کے بے شمار بدعت و خرافات میت کو ثواب پہنچانے کے لیے انسان انجام دیتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن حکیم تو یہ کہتا ہے کہ جو انسان مزدور بن کر مزدوری کرے گا انہی کو ملے گا۔ اگر میں نیک کام کروں گا، نیک اعمال کا جزا، نیک کام کا جزا مجھے ہی دیا جائے گا، اور اگر آپ برا کریں گے تو برا کام اور بری عمل کا سزا آپ ہی کو ملے گا۔ قرآن حکیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 46 میں رب العالمین نے فرمایا، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ اور عربی کا ایک ادنا سا طالب علم اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ لفظ ہو جب عربی میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ صرف اور صرف سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہو من عمل صالحا فلنفسہ، جو انسان نیک عمل کرے، نیک عمل کا جزا اسی کو ملے گا جو انسان کرے گا۔ ایسا نہیں میں مزدور بن کر اگر مزدوری کر رہا ہوں، میری مزدوری اگر آپ کسی کو دوسرے کو اٹھا کر دے دے تو وہ ایک اب ظالم ہے، جو قرآن حکیم اس چیز کو قطعی طور پر برداشت نہیں کر سکتا۔ جی ومن اساء فعلیہا، میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں اور میرے سر پہ اگر وہ جرم لا کر آپ کھڑا کر دیں تو وہ ہے کہ آپ بھی ظالم ہیں۔ بتایا گیا ومن اساء فعلیہا، اور جو انسان برا کام کرے، برا عمل کا جزا، سزا اسی کو ملے گا جو انسان کرے گا۔ اور تیرا رب اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں۔ یعنی تو کیا اس کا مطلب یہ کہ رب العالمین کم نہیں، یعنی زیادہ نہیں تو کم ظلم کرے گا؟ نہیں، رائے کے دانے کے برابر بھی رب العالمین ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ ایک ہی دن تو ہے جو انسان کو انصاف ملے گی، اور وہ ہے قیامت کا دن۔ تو کیا ایسا عقیدہ رکھنا کہ فاتحہ، قرآن خوانی، تیجا، 40واں کے ذریعے سے میت کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، یہ درست ہے؟
اگر کوئی انسان ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو گویا کہ بے شمار آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ اس عقیدے سے متصادم اور ٹکراؤ آپ پائیں گے۔ پہلی آیت قرآن حکیم رب العالمین نے فرمایا سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 to 100 میں رب العالمین نے فرمایا اذا جاء احدهم الموت حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ یہاں تک کہ ان میں سے جب بھی کسی کی موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے رب ارجعون، تو مجھے دوبارہ لوٹا دے۔ اور ایک ادنا سا طالب علم اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ لفظ رجع اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب ایک کے بعد دوسری بار کسی چیز کو دیکھنے کی تمنا ظاہر کی جاتی ہے تو اس کے لیے لفظ رجع استعمال کیا جاتا ہے، یا ایک چیز کی ایک کے بعد دوسری بار جب اس کی چاہت اور تمنا انسان کی ہوتی ہے تو اس صورت میں لفظ رجع اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ رب ارجعون، لوٹا دے، کیا کرے گا بھائی؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ میں نیک عمل کروں گا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا انسان، میں نیک عمل کروں گا میرے رب، اور جو کچھ چھوڑ کے آج سب تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ جواب آئے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے، یہ تو ایک بکواس ہے جو انسان کہہ رہا ہے، نہیں سنی جائے گی۔ کیوں؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس وجہ سے کہ ان کے پیچھے برزخ ہے، پردہ ہے، آڑ ہے، وہ ہے کہ قیامت کے دن ہی انسان کو دوبارہ زندگی ملے گی۔ اس سے پہلے انسان چاہے کتنا بھی گریہ ریزی کر لے، روئے، گڑ گڑائے، فریاد کر لے، انسان کی فریاد نہیں سنی جائے گی۔ یہ آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ اگر ثوابوں کا پارسل قرآن خوانی کے ذریعے سے میت تک اگر ہو سکتا تو میت چپ چاپ قبر کے اندر سوتا رہتا، میت کو ثوابوں کا پارسل ہوتا رہتا۔ یہ آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ میت کا رونا گڑ گڑانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس قسم کے اعمال کے ذریعے سے میت کو ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا۔ ایک دوسری جگہ پہ سورۃ المنافقون آپ پڑھیں گے، سورۃ المنافقون چیپٹر نمبر 63 وائس نمبر 10 میں رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دے رکھی ہے ان میں سے تم رب العالمین کی راہ میں وَأَنفِقُوا، تم خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھی ہے۔ کب؟ موت آنے سے پہلے، جب ملک الموت آ جاتے ہیں تو انسان کہتا ہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑا سا ڈیلے کر دے میرے رب۔ ایک انسان کی تقدیر میں قلم چلائی ہوئی ہے کہ وہ انسان 10:10 میں اس دنیا فانی سے وہ انسان چلا جائے گا، ملک الموت حاضر ہے۔ انسان اگر تمنا کرے بولے اللہ مجھے 11 بجے تک کی مہلت دے دی جائے، قطعی نہیں سنی جائے گی۔ انسان کہتا ہے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، کیا کرے گا بھائی؟ بولے اللہ میں صدقہ و خیرات کروں گا، تیری راہ میں چیریٹی کروں گا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہاں پہ بھی میت کا رونا اور گڑ گڑانا اس بات کی دلیل ہے کہ میت کو اگر اس طور پر قرآن خوانی، تیجا، 40 قبروں پر آذان اور چنوں پر آیت قرآنیہ کے ذریعے سے میت کو اگر ثواب پہنچانا ممکن ہوتا اور پاسبل ہوتا تو میت کو رونے اور گڑ گڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ میت کو ثواب پہنچانے کے صرف 3 ذریعے، اور وہ بھی انسان مرنے سے پہلے اگر خود کر کے جائے تو ہی ان کو ملے گا، اس بات کی گارنٹی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ دلیل یہ حدیث مبارکہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم في کتاب الوصیہ حدیث نمبر 1631 سنن ترمذی حدیث نمبر 1376 سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2880 سنن نسائی حدیث نمبر 3651 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب انسان مر جاتا ہے ان کا اعمال بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ زندگی ہے تو انسان کا میٹر بھی جاری ہے، نیکی کا میٹر بھی جاری ہے، گناہ بھی جاری ہے، سوائے 3 اعمال کے، سوائے 3 دروازے کے، 3 ایسے ذریعے کے جو ہمیشہ سے جاری و ساری ہے۔ الا من صدقۃ جاریہ، اگر وہ انسان جس انسان کی موت ہوئی مرنے سے پہلے اگر وہ صدقہ جاریہ کے طور پر مساجد وغیرہ تعمیر کر کے گئے تو جب تک ان کی زندگی تھی تب بھی ان کے نام اعمال میں نیکی لکھی جا رہی تھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے نام اعمال میں نیکی ایڈ ہوتی ہے۔ نمبر 2 او علم ينتفع به بینیفیشل نالج، اگر ایک انسان صحیح چیز کی تعلیم دے کر جاتا ہے، مثلا محدثین اور مفسرین کی جو خدمات ہمارے سامنے، امام بخاری نے صحیح بخاری لکھ دی، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم لکھ دی، اس طور پر مفسرین اور محدثین کی جو خدمات ہیں ان کی کتابوں سے جب تک لوگ مستفیض ہوتے رہیں گے، جب دنیا میں تھے تب بھی ثواب لکھا جا رہا تھا ان کے نام اعمال میں، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور سیم انہی کی کتابوں سے اخذ کر کے جو لوگوں تک صحیح پیغام پہنچائے گا ان کے نام اعمال میں بھی نیکی لکھی جائے گی، اور وہ ایک عبادی گرے جو اس نالج کو، صحیح چیز کو ریپرزینٹ کریں گے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، ان کے نام اعمال میں بھی نیکی ایڈ ہوں گے۔ نمبر 3 اولد صالح یدعو له، ماں باپ اگر نیک اولاد چھوڑ کر گئے، نیک اولاد اگر ماں باپ کے حق میں دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب تو میرے دونوں ماں باپ پہ رحم فرما، انہوں نے اسی طریقے سے جس طور پر بچپن میں یہ میری پرورش کی ہے تو اسی اعتبار سے تو ان دونوں پر رحم فرما۔ دعا انسان گئے، فاتحہ کر لیے، قرآن خوانی کر لیے وغیرہ وغیرہ، یہ فارمیلٹیز انسان کی پوری ہو گئی، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ دوسری دلیل عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثة فیرجع 2 ویبقى ما واحد یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ، رواه مسلم رواه البخاری فی کتاب الرقاق حدیث نمبر 6514، رواه مسلم فی کتاب الزہد والرقائق حدیث نمبر 2960، سنن نسائی رواه النسائی فی کتاب الجنائز حدیث نمبر 1937۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، مال، اولاد، عمل، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے، ایک چیز میت کے ساتھ باقی رہتی ہے اور وہ ہے میت کا کیا ہوا عمل۔ وہ عملہ کہہ کر بتا دیا گیا کہ انسان کا خود کا کیا ہوا عمل ہی انسان کو جہنم کی آگ سے اور قبر کے عذاب سے بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ بالکل نہیں ہے۔ خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں نے جو ذرائع اپنا کر رکھے ہیں، اس بات کی کوئی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر یہ فاتحہ اسلام میں جائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کرتے، سب سے پہلے اپنی شریک حیات ہم سب کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی قبروں پہ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ ضرور کرتے۔ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس قسم کی اجازت اسلام میں قطعی طور پر نہیں ہے، صرف اور صرف
انسان جو کرے گا اس کا عمل اسی کو ملے گا جو انسان کر کے جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ العالمین ہمیں نیک عمل سچی سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔